چلیں بغیر کسی تاخیر کے آج کے اس دلچسپ جائزے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم خوشی اور سکون کے ایک انتہائی قدیم اور پراسرار تصور کے پیچھے چھپے لسانی اور جذباتی رازوں سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو سیدھا انسانی جذبات کی گہرائیوں تک جاتا ہے، اور یقین مانیں یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اب ہم سب کے ذہنوں میں ایک بہت ہی بنیادی سوال اکثر ابھرتا ہے نا، کہ سچی خوشی کا حتمی راز آخر ہے کیا؟ ہم سب اپنی زندگیوں میں کسی نہ کسی منزل، پیسے یا رتبے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ بس ایک بار یہ چیز مل جائے تو زندگی سیٹ ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ کیا حقیقی سکون ان چیزوں میں ہے؟ دراصل اس کا جواب ایک بہت ہی قدیم عربی محاورے میں چھپا ہے، اور وہ الفاظ ہے قرۃ عین، جس کا مطلب ہے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اب اس شاندار تصور کو پوری طرح سے سمجھنے کے لیے ہمیں جدید دور سے نکل کر تاریخ میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، ان قدیم صحرائی خانہ بدوشوں کے پاس، اور دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنی زبان کو کس طرح استعمال کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ان قدیم لوگوں کے نزدیک آنکھوں کی ٹھنڈک کے اصل معنی کیا تھے۔ ایک انتہائی دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ قدیم عرب لوگ آنسوؤں کے درمیان بھی فرق محسوس کرتے تھے۔ ان کے ہاں دو طرح کی اصطلاحات تھیں۔ ایک طرف تھیں گرم آنکھیں، یعنی دکھ، درد اور تکلیف کے آنسو، ماضی میں اسے باقاعدہ ایک بددعا کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، اور دوسری طرف تھیں ٹھنڈی آنکھیں۔ یہ بے پناہ خوشی، راحت اور مسرت کے آنسوؤں کی علامت تھیں۔ یہ کسی کو دی جانے والی ایک انتہائی خوبصورت دعا تھی کہ تمہیں اتنی خوشی ملے کہ تمہاری آنکھیں خوشی سے چھلک پڑیں۔ اسے ایک جدید مثال سے سمجھتے ہیں۔ ذرا کسی ایئرپورٹ کا تصور کریں۔ پہلے منظر میں ایک ماں سالوں بعد اپنے بیٹے کا استقبال کر رہی ہے اور اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے ہیں، اور دوسرے منظر میں ایک اور ماں اپنے بیٹے کو الوداع کہتے ہوئے رو رہی ہے۔ اب دیکھیں، رو تو دونوں رہی ہیں، لیکن استقبال کرنے والی ماں کی آنکھوں میں ٹھنڈک ہے، جبکہ الوداع کہنے والی ماں کی آنکھیں گرم ہیں۔ دونوں کے پیچھے چھپے جذبات بالکل مختلف ہیں۔ اب آتے ہیں اس محاورے کے ایک اور انتہائی شاندار تاریخی پہلو کی طرف۔ قرۃ العین اس شدید جذباتی اور جسمانی راحت کو بھی کہتے ہیں جو کسی صحرائی مسافر کو اس وقت محسوس ہوتی ہے جب وہ ایک آندھی اور تکلیف دہ ریت کی آندھی میں پھنس جائے اور اچانک اسے پناہ کے لیے ایک محفوظ غار مل جائے۔ ذرا تصور کریں، جب بپری ہوئی ریت چہرے کو چھلنی کر رہی ہو اور جان بچانے کے لیے اچانک ایک محفوظ پناہگاہ مل جائے۔ اس وقت آنکھوں اور دل کو جو سکون ملتا ہے وہ ہے اصل قرۃ العین۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ صحرا کا یہ تصور ہماری آج کی خاندانی زندگی اور رشتوں پر کیسے لاگو ہوتا ہے۔ دیکھیں، باہر کی یہ جو دنیا ہے یہ بالکل اس ریت کی آندھی کی طرح ہے، دباؤ، ٹینشن اور مشکلات سے بھری ہوئی، اور ہمارا گھر اس غار کی طرح ہونا چاہیے جو ہمیں ان سب چیزوں سے پناہ دے۔ جب ہم اپنے لائف پارٹنر کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کی دعا کرتے ہیں تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہم اس رشتے کو باہر کی دنیا کے طوفانوں سے بچنے کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ بنائیں۔ لیکن ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ اگر آندھی گھر کے اندر ہی چل رہی ہو نا، تو لوگ مجبوراً پناہ ڈھونڈنے کے لیے باہر کا رخ کرتے ہیں۔ خاندانی سکون میں بچوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ بچپن میں تو وہ بہت پیارے اور فرمانبردار ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک سوچ بننے لگتی ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، اور بالآخر مکمل طور پر خود مختار ہو جاتے ہیں۔ ہم اکثر والدین اس آزادی سے گھبرا جاتے ہیں، جو کہ بالکل نارمل ہے، لیکن اس مرحلے پر ان کا آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کا مطلب یہ ہے کہ اختلافات کے باوجود آپس میں باہمی احترام اور سکون کا راستہ تلاش کیا جائے۔ یہاں ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ کیا خاندانی سکون کے لیے صرف دعا کر لینا کافی ہے؟ بالکل نہیں۔ سکون حاصل کرنے کا ایک بہت ہی بنیادی اصول ہے۔ پہلا قدم ہمیشہ آپ کی اپنی عملی کوشش اور ذاتی عہد ہوتا ہے، جسے عربی میں ایاک نعبد سے جوڑا جا سکتا ہے، اور پھر دوسرا قدم الہی مدد اور رہنمائی مانگنا ہے، یعنی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ کوئی بھی شخص یہ توقع نہیں کر سکتا کہ وہ محض ایک دعا پڑھے گا اور بغیر کوئی محنت کیے، بغیر بات چیت اور بھروسہ قائم کیے سب کچھ خود بخود جادو کی طرح ٹھیک ہو جائے گا۔ محنت تو کرنی پڑے گی۔ تو یہاں ایک بہت ہی عمولی سوال ذہن میں آتا ہے، اگر کوئی شخص خاندانی جھگڑوں یا تنازعات کے نہ ختم ہونے والے چکر میں پھنس چکا ہے تو وہ اس چکر کو توڑے کیسے، خاص طور پر جب اپنے ہی گھر والوں سے تعلقات خراب چل رہے ہوں؟ اس کا ایک بہت ہی سادہ لیکن طاقتور حل ہے۔ سب سے پہلے ہر وقت شکایتیں کرنا چھوڑیں اور دوسروں کی بات کو دل سے سننا شروع کریں۔ اپنے گھر والوں سے ان کے ماضی، ان کی جوانی کی جد و جہد کے بارے میں پوچھیں۔ ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے سمجھا جائے، لیکن اس کے بجائے پہلے دوسروں کو سمجھنے کی پہل کریں۔ جب ہم کسی کی زندگی میں سچی اور مثبت دلچسپی لیتے ہیں تو ہم خود بخود ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کے دروازے کھول دیتے ہیں۔
اب میں آپ کو تاریخ کی ایک انتہائی ڈراماتی اور عظیم مثال کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ ذرا فرعون کے دربار کا تصور کریں۔ یہ ظلم، جبر اور قتل و غارت کی بدترین جگہ تھی، ایک ایسا خوفناک طوفان جہاں سکون کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، اور اسی تاریک ترین ماحول میں ظلم کا شکار قوم کا ایک چھوٹا سا بچہ پایا جاتا ہے۔ ریاستی قانون کے مطابق اس بچے کو دیکھتے ہی قتل کر دیا جانا چاہیے تھا۔ یہ تھا وہ انتہائی خطرناک اور دم گھونٹ دینے والا ماحول جہاں فرعون کی اہلیہ ملکہ آسیہ کو یہ بچہ ملتا ہے۔ اور پھر تاریخ اس وقت حیران رہ گئی جب آسیہ کے منہ سے یہ طاقتور ترین جملہ ادا ہوا، یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ یہ واقعہ اس بات کی سب سے شاندار مثال ہے کہ کیسے آسیہ نے اس ظالم بادشاہ کے دربار کے بیچوں بیچ اس بچے کی صورت میں اپنی حتمی خوشی اور اپنا محفوظ غار تلاش کر لیا تھا۔ انہیں وہ سکون مل گیا تھا جس کی انہیں اس گھٹن زدہ طوفان میں شدید ضرورت تھی۔ اب ہم اس جائزے کے آخری اور سب سے گہرے فلسفے کی طرف بڑھتے ہیں، چھپی ہوئی خوشی کا راز۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو بالکل نہیں معلوم کہ اس کے اچھے اعمال کے انعام کے طور پر قدرت نے اس کے لیے کتنی بے پناہ خوشی اور آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی ہے۔ جی ہاں، سچی خوشی کو جان بوجھ کر انسانی نگاہوں سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اور اس کی حکمت کیا ہے؟ ہم انسان اکثر کسی خاص مقصد کے دیوانے ہو جاتے ہیں، کبھی پیسہ، کبھی کوئی خاص عہدہ۔ ہمیں لگتا ہے کہ بس یہی چیز ہمیں خوشی دے گی، اور جب ہم ناکام ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دنیا ہی ختم ہو گئی۔ لیکن جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اصل خوشی تو چھپی ہوئی ہے اور وہ آپ کو کسی بھی غیر متوقع راستے سے مل سکتی ہے، تو آپ کا ذہن اس جنونی اور غیر صحت مند دوڑ سے مکمل طور پر آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اس سب کو جاننے کے بعد میں آپ کو ایک بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں۔ ذرا سوچئے، آج کل لوگ اپنی یہ چھپی ہوئی خوشی آخر کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ ہم سب سکون اور پناہ کی تلاش کسی بالکل ہی غلط طوفان میں کر رہے ہیں؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔